شادی حاضرین، ہے خدا کی مہربانی جو مجھے شاہی ملی، زور بازو کو ملا اور دل کو دانائی ملی، عدل اور ایمان کا رستہ دکھایا کام میں، رہنمائی کی میری انصاف میں نام میں، کیا بیاں ہو اس کی رحمت، عقل سے والا ہے وہ، شان ہے جس کی جلالی، اکبر و اعلی ہے وہ۔ حاضرین دعا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں یہ پادری مونسرات ہیں، یہ روڈولفو ایکواویوا اور میں ہنریکس۔ دنیا کا ایک نقشہ قبول کریں۔ گوا کے اعلیٰ پادری نے آپ کے لیے خاص تحفہ بھیجا ہے۔ ہمیں اندر بلوایا ہے۔ حضور، پادری مونسرات آپ کو انجیل کا تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ اس نایاب تحفے کو پا کر ہمیں بے حد خوشی ہوئی۔ آپ کی دیکھ بھال کا کام ہم نے ابو الفضل کو سونپا ہے، آپ کو کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہماری طرف سے یہ چند مہریں قبول کریں۔ حضور، دولت کی ہمیں چاہ نہیں، اسے قبول کرنے کی اجازت ہمارے مذہب میں نہیں ہے، لیکن جو محبت آپ نے ہمارے لیے ظاہر کی ہے اس کے لیے شکریہ۔ کیوں آپ پیغمبر عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں؟ وہ انسان بھی ہے اور خدا بھی۔ ان کی راستے پر چل کر ہم دھرم کی طاقت بڑھا سکتے ہیں۔ مگر ایک بات بتائیے، آپ شادی نہ کر کے آدم سے شروع ہوئے جنم کے سلسلے کو روک نہیں رہے؟ اب سچ سچ بتائیے، آپ کی کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ آپ کے اپنے بچے ہوں؟ یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارے بچے نہیں ہیں۔ جنہیں ہم عیسیٰ کا اپدیش سکھاتے ہیں وہ سب ہمارے بچے بن جاتے۔ وہ ان بچوں سے کم نہیں جو شریر سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ روڈولفو اور میرے سب بات مان کر عیسائی دھرم کو قبول کر لیں تو آپ
हमारे बेटे होंगे, हुमायूं के नहीं। जो हम मां बाप मानते, वे सिर्फ एक शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन जो आपको ईसाई बनाता, वह शरीर में आत्मा को जन्म देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि माफ कीजिए, मैं आपकी बात को मानने को तैयार नहीं। मेरे ख्याल से हर मजहब के अपने रीति रिवाज हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी, सभी मजहबों की अपनी खास तालीमें हैं। लेकिन फिर भी अजीब बात है कि एक खास मजहब को मानने वाला अपने मजहब को दूसरों के मजहबों से ऊंचा समझता है, ज्यादा इज्जत देता है। बल्कि यही नहीं, वो दूसरों पर दबाव डालता है कि उसी के मजहब को कबूल करें। जो ऐसा नहीं करते, उसे सिर्फ नीची नजर से ही नहीं देखता, अपना दुश्मन भी मानता है। यही सब बातें हैं जो मेरे दिलो दिमाग में शुभा पैदा करती हैं। जनाब, मैं तो ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करना चाहता हूं, ताकि आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे आपकी मर्जी जनाब। इस जवाब के साथ ईसाई धर्म के फैलाव के लिए हमारे यहाँ आने का मकसद ही खत्म हो गए हैं। मुझे लगता है बादशाह कोई सच्चा धार्मिक खोज में हमें यहां नहीं बुलाए, लेकिन सिर्फ कुछ नई नई बातें जानने के लिए, या फिर हमारी आत्मा पर चोट करने का एक शरीफाना अंदाज था, या शायद यीशु का मर्जी नहीं। आज का दिन एक बहुत ही खास दिन है। मैंने आप सबको इसलिए यहां बुलाया है क्योंकि आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आप समझ सकेंगे कि मैं जिस दीन इलाही का ऐलान करने जा रहा हूं, उसके माने क्या हैं। राजा मान सिंह जी, आप इस दीन इलाही के शागिर्दी कबूल करना पसंद करेंगे? हुजूर, मैं तो अपनी जान हमेशा हथेली पर रख कर चलता हूं। शागिर्दगी का इससे बड़ा प्रमाण कौन नहीं दे सके। पर जब इसका मतलब कोई और धर्म से है, तो एक बात साफ है, मैं हिंदू हूं। पर आप हुक्म करो तो मुसलमान भी हो जाऊंगा। इन दो धर्म को छोड़ मारे को और कोई धर्म को नहीं दिखे। राजा मान सिंह, डरने की कोई बात नहीं। दीन इलाही को कबूल करने के लिए किसी किस्म का दबाव या जबरदस्ती नहीं है। फिर भी आपका जवाब सुनकर ऐसा लगा कि इस नए मजहब के बारे में लोगों के दिमाग में कोई गलतफहमी है। दीन इलाही सिर्फ एक इंसानी फर्ज है।
میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہر بادشاہ کے لیے انصاف اور اپنی رعایا کے لیے بہتری سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ تکرار تب شروع ہوتی ہے جب حکمران حکومت کے مسئلوں کو نظر انداز کر کے دیگر معاملوں میں الجھ جاتے ہیں۔ جی جناب۔ کیوں خدا بخش؟ اور ٹھیک ویسے ہی جب کوئی مذہبی سلطنت کے معاملوں میں ہدایت دینے لگتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری سلطنت قدامت پرستی کا شکار بن جائے اور اس کا استعمال صرف کسی ایک خاص مذہب کی ترقی کے لیے کیا جائے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو سلطنت کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ترقی تب بھی نہیں ہوتی جب حکمران مذہب اور سیاست کے بیچ میں جھولنے لگتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا حضور، ایک دم ٹھیک۔ اس لیے ہم یہ دین الہی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کو قبول کرنے والے کے لیے 4 چیزوں کی قربانی دینا ضروری ہے، اور وہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے عام لوگ بے حد محبت کرتے ہیں۔ بتاؤ عبد الفضل۔ دین الہی قبول کرنے والوں کو اپنی تمام جائیداد، زندگی، شہرت اور اپنے عقیدے کو بادشاہ کے نام قربان کرنے کو تیار ہونا چاہیے۔ تو بتائیے، آپ میں سے دین الہی کا پہلا مقلد کون بننا چاہتا ہے؟ حضور، کیا یہ شرف مجھے حاصل ہوگا؟ برسوں تک اکبر نے انیک دھرموں کے عالم اور آچاریوں سے اپنے بحث مباحثے جاری رکھے، یہاں تک کہ وہ سب اس سے اکتا گئے اور انہوں نے اکبر کو اپنے مت میں ملا دینے کی آشا بھی چھوڑ دی۔ جب ہر ایک مذہب میں سچائی کا کوئی پہلو تھا تو اکبر کسی ایک کو ترجیح کیسے دیتا؟ اس کا مقصد کیا تھا یہ صاف طرح ظاہر نہیں ہوتا۔ کیا وہ اس سوال کو صرف سیاسی نظریے سے دیکھ رہا تھا؟ ایک ساجی قومیت کی کھوج میں کیا وہ مختلف مذہبوں کو ایک ہی دھارے میں موڑنا چاہتا تھا، یا اس کی تلاش کا مقصد روحانی تھا؟ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا رجحان ایک دھارمک سدھارک سے زیادہ ایک سیاستداں کا تھا۔ اکبر نے اپنے اطراف ایسے گنی جنوں کا حلقہ جمع کیا جو اس کی ذات اور اس کے آدرشوں سے دلی لگاؤ رکھتے تھے۔ اس کا دربار سارے مذہبوں کا گہوارہ بن گیا، اور ان سب لوگوں کا جو کسی نئے خیال یا طریقے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس کے دور میں اتر بھارت میں ہندو مسلم تہذیبی اتحاد نے بہت ترقی کی۔ اکبر خود ہندوؤں میں بھی اتنا ہی مشہور تھا جتنا مسلمانوں میں۔ اس وجہ سے مغلوں کا راج ونش ہندوستان میں